نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین و ناظرین کرام، آج بھی ہم پچھلی دو مجلسوں کی طرح اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا کے الفاظ سے جو موضوع باطل اور من گھڑت روایت ہے اس پر گفتگو کر رہے ہیں، لیکن اس سے قبل ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ مولانا فضل احمد چشتی صاحب نے ان کاغذات پر جو کہ کسی شخص نے میری کتاب سے ظالمانہ طریقے سے قطع و برید کر کے نکالے ہیں، کتاب سے نہیں کتابوں سے، ساری کتابیں انہوں نے پڑھ لی، حتیٰ کہ ایک کتاب ہے میری لطافت جسد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے فقط یہ چیز نکالی ہے کہ میں نے اس کتاب میں تھانوی صاحب جو ہیں، تھانوی کافی لوگ ہیں، تو مشہور اشرف علی تھانوی ہیں نا جی، تو کہنے لگے کہ یہ میرے بارے میں یہ ایسا خبیث ہے کہ یہ اعلی حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی اور اپنے جو مکتب فکر کے حضرات ہیں ان کے ساتھ عداوت رکھتا ہے اور دوسروں کو بڑی تعظیم سے لکھتا ہے اور ان کا نام لیتا ہے، حتیٰ کہ اشرف علی تھانوی کے نام سے پہلے مولانا لکھتا ہے. یعنی لطافت جسد مصطفیٰ جو اس موضوع پر ہی نہیں ہے، اہل بیت کے موضوع پر یا احادیث موضوعہ جو میں نے لکھی ہیں معاویہ کی شان میں جو جھوٹی روایات ہیں، وہ اس موضوع پر نہیں، اس سے قطعاً اس کا تعلق نہیں، اس تک میں بھی یہ شخص گیا ہے. خیر، ان کاغذوں کو پڑھ کر چشتی صاحب نے دو قسطیں نکالی ہیں، یعنی ایک قسط کے دو حصے، ایسے ہی ہے نا. اس کے بعد ان کی مڈی مک گئی، یعنی ان کے پاس مواد ختم ہو گیا، تو پھر وہ اپنے طور پر ایک موضوع بنا لینا، ایک موضوع بنایا ہے. کوئی 2-3 روز ہو گئے میں نے اس کو دیکھا تھا کہ مولا علی سے زیادہ محبت کرنے والا، حد سے بڑھ کر محبت کرنے والا جہنمی ہے، اسی طرح جہنمی ہے جس طرح کہ ان سے بغض رکھنے والا جہنمی. تو اس پر انہوں نے میری کتاب سے، کسی کتاب سے کوئی جملہ نقل نہیں کیا، یہ یاد رکھنا. لیکن شروع اس طرح کیا ہے کہ دوستو بھائیو، سنی نما رافضی ظہور احمد فیضی جو ہے اس کے سلسلے میں جو ہم رد کر رہے ہیں، بھائی شروع یوں کیا ہے. اس کے بعد پھر حدیثیں بیان کی، میں اس طرف آؤں گا اس لیے زیادہ اس پر میں نہیں کرتا. اس وقت جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں ایک اور پھر اہل بیت کے آپسی جھگڑے، تنازعات اہل بیت، آپس میں اہل بیت کے جھگڑے، اس پر بھی اس نے ایک قسط نکالی ہے. تو دونوں اس میں تھوڑی سی میرا نام پہلے لے کر تھوڑی سی گفتگو کر کے اس کے بعد پھر وہ شیعوں کی کتابیں اٹھا کر شروع کر دیتا ہے، اور آخر میں شیعوں کو، اور میرا نام نہیں لیتا، شیعوں کو اور یہ لوگ جمع کر کے پھر ان پر ایک حکم لگا دیتا ہے، جہنمی ہیں، کافر ہیں، دجال ہیں، خبیث ہیں، خنزیر کے نسل ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو وہ پہلے جو میرا نام لیا ہوا ہوتا ہے اس
اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے دوبارہ بار بار نام نہیں لیتا اور اسے میں شامل کر لیتا ہے. تو ہم علامہ چشتی صاحب کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ چشتی صاحب آپ اس تحریر پر تو گفتگو کر گئے، آپ میری کتابیں پوری پڑھیں اور پھر بتلائیں کہ میری کون سی کتاب میں اہل بیت کے حق میں شیعہ کتاب کا حوالہ ہے. میری کسی کتاب میں کسی شیعہ کی کتاب کا حوالہ نہیں ہے. ہاں یہ یاد رکھنا. تو آپ ذرا آنکھیں کھولیں اور ہوش کریں. جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ میری کسی بھی کتاب میں کتب شیعہ کا حوالہ شان اہل بیت میں یا تردید صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں کوئی حوالہ نہیں ہے. حتیٰ کہ معاویہ کی تردید میں بھی میں نے کسی شیعہ کا حوالہ نہیں دیا، نہ ہی میں شیعہ کی کتابیں رکھتا ہوں. یہ سارے حوالے میری کتب میں اہل سنت کے ہیں اور اہل سنت ہی کے جو حوالے ہیں. اور میں نے تاریخ پر بھی زیادہ اعتماد نہیں کیا، احادیث یا ان کی شروع اور تاریخ سے بھی اگر کوئی حوالہ درج کیا ہے تو اس کی کسی نہ کسی حد تک صحت یا یہ ہے کہ تاریخ کی اس بات کا تعلق حدیث سے جڑتا ہو، حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہو. مثال میں دیتا ہوں، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں یہ خدشہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، صحابہ کو کہا، لیکن یہ خدشہ میں رکھتا ہوں کہ تم میرے بعد دنیا میں مبتلا ہو جاؤ گے. تو حافظ ابن حجر عسقلانی اور دوسرے محدثین حتیٰ کہ ابن کثیر نے بھی کہا ہے کہ ھذا فی زمان علی و معاویہ، یہ علی اور معاویہ کے دور میں ہوا، یعنی دنیا پر لڑائی. اب مولا علی کی طرف کوئی شخص دنیا کی نسبت کرے، کوئی مسلمان، تو اس کی مرضی ہے، لیکن دنیا مانتی ہے کہ وہ تو اس قدر معاملات دنیاوی میں سخت تھے کہ ایک جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ یہ کھجور کی گٹھلی نہیں ہوتی، جب کھجور کھا لو تو گٹھلی پر ایک پردہ ہوتا ہے. کہنے لگا کہ وہ تو اس تک میں حساب کتاب رکھتے تھے اور ان سے حضرت ابن عباس ناراض ہو گئے تھے اسی معاملے میں. ان کے سگے بھائی حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے ان دنیاوی معاملے میں، وہ تو سخت تھے. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ازہد الناس، تمام لوگوں سے بڑھ کر زاہد حضرت علی ہیں. تو اب وہ یہ آ گیا بخاری اور مسلم میں، مجھے تم پر دنیا کے بارے میں خدشہ ہے کہ تم اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے. اب اس کو اگر تاریخ کی کسی کتاب میں آئے کہ بھی اس طرح لڑائی ہوئی اور فلاں نے اتنا مال جمع کیا اپنے دور اقتدار میں، تو وہ تو حدیث کی تصدیق ہو رہی ہے. فَتَقْتَتِلُوا وَتَهْلِكُوا، تم لڑو گے. تو اب وہ لڑائی جو ہے اس کا ذکر کسی تاریخ کی کتاب میں آئے، وہ تو حدیث کی تصدیق ہو رہی ہے. حدیث میں آیا کہ تم کو عمار باغی گروہ قتل کرے گا. اب اس کی اگر تفصیل کسی تاریخ کی کتاب میں آ جائے، وہ تو حدیث کی تصدیق ہو رہی ہے. حضور کی حدیث تو پوری ہونی ہے، مستقبل کے بارے میں ہے. تو مکمل انحصار میں نے تاریخ پر نہیں کیا، آپ سمجھ گئے. اور شیعہ کتابوں پر تو بالکل میں ان کو دیکھتا بھی نہیں ہوں، کتب شیعہ کو. تو اس لیے چشتی صاحب کو پھر میں عرض کرتا ہوں کہ آپ شروع میں میرا نام لے کر اور مجھے دجال اور دجال کی نسل، خنزیر اور خنزیر کی نسل وغیرہ کہہ کر جو آپ شروع ہوتے ہیں اور پھر آخر میں شیعوں کی کتابیں نکال لیتے ہیں اور ان کے لیے جو حکم لگاتے ہیں مجھے بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں. ایسا نہ کریں. میں کتب اہل سنت سے دیکھتا ہوں. کتب اہل سنت حدیث کی جو کتابیں ہیں وہ بھی ناسبیت کے گلے کی ہڈی ہیں. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، نہ ہماری کوئی اتنا زیادہ محنت ہے. ہم فقط آئینہ دکھا رہے ہیں
کہ بھائی جن قدسی صفت ہستیوں کی اتباع کا حکم قرآن نے دیا تھا سورہ توبہ میں، اور احادیث میں آیا کہ ان کی اتباع کرو، ثقلین کی اتباع قرآن کی اور اہل بیت کی اتباع کرو، اور یہ آیا کہ علی جو ہے یہ جدھر بھی جائے گا حق اس طرف ہو جائے گا. یہ نہیں فرمایا کہ جس طرف حق ہوگا علی ادھر جائے گا، فرمایا جس طرف علی جائے گا حق ادھر ہوگا. تو ایسوں کے ساتھ جو لڑے ہیں ان کا کیا مقام ہے، کیا ٹھکانہ ہے؟ یہ ہمارے اہل سنت کی کتابوں میں آ چکا ہے حضرت صاحب. اس کے لیے کسی شیعہ کی کتاب کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. آئیے اب ہم یہ پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ یہ جو چونکہ ہماری بات اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا پر ہو رہی ہے، تو اس حدیث کو موضوع سمجھنے والے یا اس کو کسی قسم کی اہمیت نہ دینے والے جو ہیں ان کا ہم نے ذکر کیا ہے، گنوایا ہے. ان میں آپ ذرا بتلائیں کون سا شیعہ ہے. اس پر میں نے شارحین کا اس حدیث سے اغماض اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا سے شارحین نے آنکھیں بند کر دیں. بعد نے تو متن سے وہ حدیث اڑا دی، نہیں رکھی. مثلا یہ حدیث ترمذی میں ہے، پھر ترمذی سے لی ہے مصابیح السنہ والے نے، پھر مصابیح السنہ پر جو اضافہ کر کے حدیثیں جمع کی گئیں اس کتاب کا نام ہے مشکات شریف. تو بعض حضرات نے اس حدیث کو شرح کرتے ہوئے اپنی کتاب میں جگہ ہی نہیں دی. مثلا امام سیوطی نے ترمذی کی شرح میں، ترمذی شریف کی شرح میں اس حدیث کو اڑا دیا ہے، درج ہی نہیں کیا. دیکھیں اندازہ کریں. امام بیضاوی مشہور امام ہیں، ان کی مصابیح السنہ کی شرح ہے، اس کا نام ہے تحفۃ الابرار. مشکات شریف کی شرح تحفۃ الابرار شرح مشکات المصابیح. اس میں انہوں نے اس حدیث کو درج نہیں کیا، اڑا دیا ہے. اسی طرح ایک امام ہے امام مظہر الدین حنفی، ان کی شرح ہے مصابیح السنہ کی شرح المفاتیح شرح المصابیح. انہوں نے بھی اس حدیث کو اپنی کتاب میں درج ہی نہیں کیا. یہ نہیں کہ درج کیا اور پھر یہ کوئی نہیں، کلام کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی، اس کو لیا ہی نہیں. تو اب آپ بتلائیں اس میں فیضی کتنا قصوروار ہے. کچھ آپ اپنی گالی گلوچ کی کہ بھائی حضرت فلاں اور جلیل القدر ان کی شان میں حدیث آئی تھی، ان ظالموں نے، ہاں جی معاذ اللہ میں چشتی کی زبان بول رہا ہوں، ان دجال کی نسلوں نے، ان خنزیر کے بچوں نے اس حدیث کو اڑا دیا ہے، یہ دشمن ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ جلیل القدر صحابی کے، یہ دشمن ہے. سیوطی، قاضی بیضاوی، قاضی مظہر الدین کوفی حنفی، بھائی کہاں جاتے ہو؟ اور یہ جو ہیں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بعض ہمارے مدارس میں، ہمارا جو مکتب فکر ہے، ہمارے مدارس میں بعض مدارس میں ایک سائن بورڈ لگایا ہوا ہے کہ اس مدرسہ میں، یعنی مشہور ترین صف اول کے مدرسے، اس میں لکھا ہوا اس مدرسہ میں کوئی ایسا شخص نہ تعلیم دے سکتا ہے نہ لے سکتا ہے، طالب علم کی گنجائش نہیں ہے. جو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اعلی حضرت امام احمد رضا خان حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے افکار سے اور ان کے عقائد سے جو مطابقت نہ رکھتا ہو، اختلاف رکھتا ہو، اس کی اس مدرسے میں گنجائش نہیں ہے. ہاں جی. اب اس شیخ عبدالحق محدث دہلوی جو ہیں، انہوں نے اپنی کتاب لمعات التنقیح
شرح مشکات المصابیح جلد 9 صفحہ 775۔ اس میں مشکات کی شرح میں یہ حدیث ہے، انہوں نے لکھ کر پہلے تو ہدایت کا معنی کیا ہے کہ جب ہدایت کا تعلق اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ ہو تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو تو پھر اس کا معنی کیا ہوتا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ یہ لکھ کر شان معاویہ میں کوئی چیز بھی انہوں نے یہاں نقل اس حدیث کے لفظوں میں نہیں کی۔ پھر لکھا ہے وَعْلَمْ أَنَّ الْمُحَدِّثِينَ قَالُوا لَمْ يَصِحَّ فِي فَضَائِلِ مُعَاوِيَةَ حَدِيثٌ كَذَا فِي سِفْرِ السَّعَادَةِ وَكَذَا قَالَ السُّيُوطِيُّ۔ جان لیجئے کہ محدثین نے فرمایا ہے کہ معاویہ کی فضیلت میں، فضائل میں کوئی حدیث نہیں ہے، جیسا کہ امام مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے، اور جیسا کہ امام سیوطی نے فرمایا ہے۔ تو اس سے قبل میں تو اپنی اس کتاب میں 20 ائمہ اہل سنت کے حوالے دے چکا ہوں۔ امام بخاری کو جس محدث نے آئیڈیا دیا تھا کہ اس طرح ایک کتاب لکھو تو انہوں نے بخاری شریف لکھی۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کی شان میں کسی قسم کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ تو یعنی یہ حدیث لکھ کر یہ فرماتے نا شیخ عبدالحق یہ بڑی شان ہے جی، یہ ہے وہ ہے، نہ، انہوں نے فرمایا کہ جان لیجئے محدثین نے کہا کہ ان کی شان میں کوئی حدیث نہیں۔ پھر انہوں نے آگے اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب یہ ذکر کر کے کہا ہے کہ وَلَهُ طُرُقٌ وَزِيدَ فِي بَعْضِهَا، اس کے کئی طرق ہیں، بعض نے اس میں زیادتی بھی کی ہے، بعض طریقوں میں زیادتی بھی کی گئی ہے، یعنی اضافہ کیا گیا ہے۔ وَهَذَا الْحَدِيث یا معاویہ اذا ملکتا فسجہ وغیرہ وغیرہ لکھ کر نیچے لکھا ہے کہ آخر میں وقالوا لم یصح شیء من الاحادیث، انہوں نے کہا ہے کہ اس کی شان میں کوئی حدیث نہیں، دوبارہ یہ نہیں کہا ہے۔ پھر کہا ہے ھذا والکلام فی اجابت دعوات الانبیاء کلھا مذکور فی موضعہ، کہ یہ تو بات ہو گئی، باقی انبیاء کی دعائیں جو ہیں ان دعاؤں کی قبولیت کی جو بحث ہے وہ اپنے مقام پر ہے، یہ تو حدیث ہی نہیں ہے نا، اگر ہوتی تو یہ تو دعا ہے، صحیح ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں باقی انبیاء کی جو دعا ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، کیسی قبول ہوتی ہے، اس میں جو بحث ہے وہ اپنے اپنے مقام پر ہے۔ یہاں محدثین کا قول ہے کہ اس کی شان میں کوئی حدیث نہیں۔ اب بتلائیے، یہ تو انکار کر رہے ہیں اور وَعْلَمْ تنبیہ کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جان لو، تو ان کی طرف بھی کچھ حصہ ڈالیے۔ جو مجھے آپ گالیاں دیتے ہیں، کچھ گالیاں ان کو بھی دے کہ یہ دشمن ہیں ان کے، اتنے جلیل القدر انسان کی شان میں آئی ہوئی حدیث کو انہوں نے شرح سے اڑا دیا ہے۔ یہ لکھا ہے تو پھر یہ حکم لگانا شروع کر دیا، یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ گستاخ ہیں۔ بولیے، یہ بخل نہیں ہے، یہ گستاخی نہیں ہے؟ تو اس لیے دوستان گرامی یہ مت سمجھیں کہ یہ سب کچھ ظہور فیدی کر رہا ہے، اس سے پہلے ہو رہا ہے۔ سلفی عالم علامہ عبد الرحمن یعنی اہل حدیث بن عبد الرحیم مبارک پوری نے اس حدیث کی کچھ تشریح کے بعد حافظ ابن حجر عسقلانی کا وہ مکمل کلام نقل کیا ہے جو ہم آغاز کتاب میں لکھ چکے ہیں، کہ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی معاویہ کی شان میں قطعاً کسی قسم کی کوئی حدیث حضور کی زبان سے نہیں ہے، اور لوگوں نے جو اس کی شان میں احادیث بنائی ہیں تو وہ مولا علی کی دشمنی میں بنائی ہیں۔ پہلے انہوں نے کوشش کی ہے مولا علی کے عیب تلاش کرنے میں، اور انہیں کوئی عیب نہیں ملا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، دشمن عیب تلاش کریں اور کوئی عیب نہ ملے۔ کیا؟ دشمن عیب تلاش کریں اور انہیں کوئی عیب ہی نہ ملے، اور پھر وہ اس کو گرانے کی خاطر اس کے دشمن کو چڑھانا شروع کر دیں۔
تو یہ امام احمد بن حنبل کا قول ہے جو حافظ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل کیا ہے امام ابن جوزی کی کتابوں کے حوالے سے۔ اس کے بعد حافظ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس کی شان میں، معاویہ کی شان میں کچھ لوگوں نے مستقل رسالے اور کتابیں بھی لکھی ہیں۔ حافظ فرماتے ہیں لیکن کوئی شخص بھی کوئی صحیح چیز نہیں لا سکا۔ تو حافظ ابن حجر اسقلانی پر بھی کوئی فتویٰ لگائی ہے، بدر الدین عینی نے بھی اسی طرح کہا ہے۔ تو بہت بڑے لوگ جو ہے وہ یہ کہہ چکے ہیں، یہ اصل میں مجھ پر بھڑاس نکالنا چاہتے ہیں اور مجھ پر لوگوں کو، میرے خلاف لوگوں کو اکسانا چاہتے ہیں۔ سچ نہیں بولتے، سچ بول دے چشتیہ، سچ بول دے کہ فیضی میاں اس میں اکیلا نہیں ہے، فیضی تو نقل کر رہا ہے، اس سے پہلے بھی ہمارے علماء اہل سنت ایسا کہہ گئے ہیں۔ تو سچی بات یہ ہے، تو تم اس کے مقابلے میں، فیضی کے مقابلے میں کوئی صحیح حدیث سند کے ساتھ حضور کی زبان سے لے آؤ، وہ تو اس میں قصوروار نہیں، عدل کیجئے۔ کیا علماء جو ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ جو کچھ ایک تراشے ہوئے عقیدہ میں ایک ذہن بن چکا ہے صرف اس کا دفاع کرتے رہیں؟ یہ ہمارا تراشا ہوا عقیدہ مقدم ہے یا قرآن و سنت مقدم ہے؟ لیکن بدقسمتی ہے، لوگوں نے عقائد پہلے بنا لیے تھے، حدیث کی کتابیں بعد میں مدون ہوئی ہیں۔ اس لیے کچھ لوگ حدیث، جو احادیث آ گئی ہیں، اگر وہ ان کے ذہن کے بنے ہوئے تراشے ہوئے عقیدے کے مطابق نہیں تو وہ ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہاں، وہ یہاں تک ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے جی فلاں عقیدہ ہے، اور اس کے برعکس اگر کوئی حدیث آ جائے تو اس کی سند دیکھی جائے گی یہ کیسی ہے، اور اگر صحیح بھی ہو تو تعویل کی جائے گی، اگر تعویل نہ چلے تو حدیث کو رد کر دیا جائے گا۔ توبہ توبہ توبہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا بھائی ہمارے قیاس کے جو کچھ ہم پہلے کہہ چکے ہیں، ایک مسئلہ بتا چکے ہیں، بیان کر چکے ہیں، لکھ چکے ہیں، اس کے خلاف اگر کوئی ضعیف حدیث آ جائے تو وہ ضعیف حدیث بھی ہمارے قیاس سے بہتر ہے۔ اور یہاں یہ ڈنڈا لے کر آ جاتے ہیں مارنے کے لیے، ایک طرف فضائل اہل بیت نہیں بیان کرنے دیتے، دوسری طرف کہتے ہیں کہ جو ان کا ممدوح اور محبوب ہے اس کی شان میں موضوع اور من گھڑت روایات بیان کرو، یا ان من گھڑت روایات کے خلاف مت بولو ورنہ جانتے ہو۔ میں پڑھ رہا تھا حضرت وکیع بن جراح کے بارے میں، حضرت یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ ہم نے ان سے کہا یار ایک عرصہ ہو گیا ہے آپ تو علی کے بارے میں کوئی چیز، ان کی فضیلت میں کوئی شان میں بیان ہی نہیں کر رہے۔ تو انہوں نے کہا یار میں اس لیے بیان نہیں کرتا کہ لوگ حملہ کر دیتے ہیں۔ ہے جی، یہ ہم کتاب پڑھی تھی یحییٰ بن معین کی۔ تو بہرحال یہ جملہ آگے ہے تو میں نے آپ کو عرض کر دیا، یہ کبھی آگے چل کر دکھاؤں گا۔ تو دوستان گرامی، یہ جو ہے اس میں ظہور فیضی جو ہے نا قصوروار نہیں ہے، یہ بخل کہ اس حدیث کو ہی کچھ لوگوں نے، محدثین نے درج نہیں کیا اپنی کتابوں میں، یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ امام سیوطی کو بھی کچھ کوسو، امام بیضاوی پر بھی کچھ رگڑا لگاؤ، اور امام مظہر الدین حنفی کوفی پر بھی کچھ رگڑا لگاؤ کہ انہوں نے تو اپنی شرح میں اس حدیث کو درج ہی نہیں کیا، اڑا دیا ہے۔ متن میں تو تھی نا، انہوں نے متن میں بھی نہیں لیا۔ ہاں جی، اور بعض لوگوں نے متن میں اوپر رہنے دیا ہے، نیچے کوئی تشریح کی ہی نہیں۔ اور شیخ عبدالحق نے متن میں بھی لیا ہے، شرح میں لیا ہے، تو وہ کچھ کہا ہے جو میں آپ کو پہلے عرض کر چکا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بنے بنائے ذہن جو ہے نا لوگوں کے، اس کے مطابق چلنے کے پابند نہیں ہیں، ہم کتاب و سنت کے مطابق چلنے کے پابند ہیں۔ تو آپ یہ کہو کہ ظہور فیضی نے فلاں کلام، حدیث، کسی محدث کی شرح، کسی کا قول نقل کیا ہے، عربی بھی نقل کی ہے تو عربی میں ڈنڈی ماری ہے، یا عربی نقل نہیں کی، عربی سے صرف ترجمہ کر دیا ہے تو ترجمے میں ڈنڈی ماری ہے، خیانت کی ہے، یہ آپ بیان کرو لوگوں کے سامنے۔ اس پر
تم مجھے مورد الزام مت ٹھہراؤ کہ جو کچھ انہوں نے لکھا میں نے یہاں درج کر دیا تو میں مجرم بن گیا اور وہ صاف ہو گئے، وہ جنت میں چلے جائیں گے اور میں علامہ چشتی صاحب کے بقول جہنم میں چلا جاؤں گا۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے مجھے بھی اور تمام اہل اسلام کو۔